آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی زندگی کے سفر پر نکل رہے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے پنوں پر سب سے زیادہ بار آیا ہے، لگ بھگ 136 مرتبہ۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے سیدھے بات کی۔ ان کی پیدائش کے حیرت انگیز واقعات سے لے کر ظالم فرعون سے ان کے مقابلے تک، اور بنی اسرائیل کی رہنمائی سے لے کر اللہ کے عظیم معجزوں تک، ہر لمحہ ایمان اور حکمت سے بھرپور ہے۔ ہم اس سفر کو قرآن، حدیث اور تفسیر کی روشنی میں بیان کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو بالکل صاف اور آسان لفظوں میں سمجھ میں آئے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مصر میں ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا، یا پھر اس کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس بات کو سوچ کر فرعون بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک خوفناک فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نیا لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے کچھ وزیروں نے جو تھوڑے سمجھدار تھے اسے مشورہ دیا کہ اگر سارے لڑکے مار دیے گئے تو ہمارے بھاری کام اور مزدوری کون کرے گا؟ بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں۔ تو اس پر یہ طے ہوا کہ 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور اگلے سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون اپنے خوف اور اپنی حکومت کی لالچ کے بیچ پھنسا ہوا تھا، اور اسی دہشت اور ظلم کے ماحول میں اس سال جب لڑکوں کا قتل کرنے کا حکم تھا، مصر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی ماں بہت ڈر گئیں کہ فرعون کے سپاہی ان کے لڑکے کو چھین کر کہیں مار نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا یا بات ڈالی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دینا، ڈرو مت اور غم نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت اور تسلی تھی۔ ان کی ماں نے کچھ وقت تک، شاید 3 مہینوں تک چھپ کر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ یہ سب اللہ کے ایک بڑے پلان کا حصہ تھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ٹوکری تیار کی، اسے اندر اور باہر سے بہت اچھی طریقے سے بنایا تاکہ پانی میں ڈوب نہ سکے۔ بڑے ہی بھاری دل اور اللہ پر توکل کے ساتھ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے ننھے موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کی لہروں کو سپرد کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن خیال رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ ندی کی لہریں اس صندوق کو بہا کر لے چلی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سیدھا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ وہاں فرعون کے گھر کی نوکرانیوں نے اسے دیکھا اور اٹھا کر محل میں لے آئیں۔ صندوق کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لایا گیا۔ جب حضرت آسیہ نے صندوق کھولا اور اس میں ایک چاند سا خوبصورت بچہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بچے کے لیے فوراً محبت ڈال دی۔ جب فرعون کو اس بچے کے بارے میں پتا چلا تو وہ فوراً اسے مار دینا چاہتا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں یہ وہی بنی اسرائیلی کا بچہ تو نہیں جس کے بارے میں پریڈکشن کی گئی تھی، لیکن حضرت آسیہ نے، جس کے دل میں اللہ نے اس بچے کے لیے محبت ڈالی تھی اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہ فرعون کے سامنے اڑ گئی۔ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون پہلے تو نہیں مانا، لیکن حضرت آسیہ کی ضد، بچے کی معصومیت، اللہ کی حکمت کی وجہ سے آخر کار راضی ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں ہی اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ اب ایک اور مسئلہ سامنے آیا، ننھے موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی مصر کی دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ نہیں پیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے ان پر اپنی ماں کے سوا سب کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کنارے سے سب دیکھ رہی تھی، ہمت کر کے محل والوں کے پاس گئی۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکے اور اسے دودھ پلا سکے، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ محل والے پریشان تو تھے ہی، وہ فوراً راضی ہو گئے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر آئیں، اور جیسے ہی ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور دودھ پلانا چاہا، انہوں نے فوراً پی لیا۔ محل والے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی ان کی دیکھ بھال اور دودھ پلانے کے لیے باعزت نوکری پر رکھ لیا۔ تو کمال یہ ہے کہ جس ماں نے اپنے بچے
کو خوف سے دریا میں بہا دیا تھا، اللہ نے اسی بچے کو عزت کے ساتھ ان کی گود میں لوٹا دیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ تفسیر معروف القرآن اور دوسری کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہے۔ ایک دن چھوٹے موسیٰ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے۔ کھیل کھیل میں انہوں نے فرعون کی لمبی داڑھی پکڑ لی اور شاید ایک ہلکا سا تھپڑ بھی مار دیا۔ اس حرکت سے فرعون ایک دم چونک گیا اور پھر سے اس کے دل میں وہی خوف لوٹ آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں، اور اس نے پھر سے غصے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن حضرت آسیہ نے پھر بچاؤ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو نادان بچہ ہے، اسے صحیح اور غلط کی کیا تمیز ہے۔ لیکن جب فرعون کو تسلی نہیں ہوئی تو اس نے کہا ہم اس کا ایک امتحان لیں گے۔ اس نے 2 تھالیاں منگوائیں، ایک میں چمکتے ہوئے لال یاقوت یا جویلری کو رکھوایا گیا اور دوسری ٹرے میں دہکتے ہوئے انگارے، اور کہا گیا کہ بچہ اگر عقل مند ہے تو وہ چمکتی ہوئی جویلری کو اٹھائے گا اور اگر نادان ہے تو کسی بھی چیز کو اٹھا لے گا۔ تھالیاں سامنے رکھی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جویلری کی طرف بڑھایا، لیکن روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف موڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور انہوں نے اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اس سے ان کی زبان جل گئی۔ فرعون کو یہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ بچہ واقعی نادان ہے اور اس نے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا۔ لیکن اسی انگارے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زندگی بھر ہلکی سی لکنت، تتلاہٹ یا رکاوٹ آ گئی، جس کا ذکر وہ بعد میں اللہ سے دعا کرتے وقت بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کی جوانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں صحیح ٹھاٹ بات کے ساتھ جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں جسمانی قوت اور علم و حکمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنی اصلیت جانتے تھے کہ وہ ایک بنی اسرائیلی ہیں اور اپنی قوم پر ہو رہے ظلم کو محسوس کرتے تھے۔ ایک دن وہ شہر میں نکلے، ایسے وقت جب لوگ عام طور پر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی آدمی سے لڑ رہا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیلی آدمی کمزور تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حمایت اور انصاف کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس ظالم مصری کو روکنا چاہا اور اسے صرف ایک گھوسا مارا۔ ان کا ارادہ قطعی اسے مارنے کا نہیں تھا، شاید صرف اسے ہٹانے یا سبق سکھانے کا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ وہ گھوسا اتنا اثردار ثابت ہوا کہ وہ مصری شخص وہیں مر گیا۔ یہ نتیجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور گھبرائے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ان سے یہ کام غلطی سے ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی آدمی ایک دوسرے مصری سے جھگڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹنے لگے تو اس نے گھبراہٹ میں راز فاس کر دیا۔ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح مار دینا چاہتے ہو جس طرح کل ایک شخص کو مار دیا تھا؟ اب اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور یہ خبر فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ وہ انہیں گرفتار کرنے اور سزا دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو موسیٰ علیہ السلام کی فکر کرتا تھا اور شاید محل میں ہونے والی سازشوں کی خبر بھی رکھتا تھا۔ اے موسیٰ، سردار لوگ تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ اپنی جان بچانے اور فرعون کے قہر سے محفوظ رہنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انجانی راہوں پر نکل پڑے۔ ان کے پاس سفر کا کوئی سامان نہیں تھا، صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ دعا کرتے ہوئے چلے، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں مدین شہر کا رخ دیا جو مصر سے کافی دور تھا۔ یہ سفر اکیلے بنا کسی ساتھی یا سامان کے بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ مدین پہنچ کر ان کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے والا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہوں کی بھیڑ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ اسی بھیڑ سے تھوڑا ہٹ کر انہوں نے 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی تھی اور بھیڑ کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ بعد میں پانی پلا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو ہٹا کر
فارغ نہیں ہو جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے شخص ہیں جو خود آ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کی مجبوری دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، انہوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ یہ اس زمانے میں کافی محنت کا کام تھا۔ جب وہ دونوں بہنیں جلدی گھر واپس پہنچی تو ان کے والد، جنہیں بعد مفسرین حضرت شعیب علیہ السلام بتاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کا نام نہیں لیا، صرف نیک شخص کہا ہے، انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ کیسے ایک اجنبی مسافر نے ان کی مدد کی۔ ان کے والد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو پانی آپ نے ہمارے لیے پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور جب وہ ان کے والد سے ملے اور اپنا پورا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مصر سے آئے اور ان کے کیا حالات رہے، تو اس بزرگ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اب ڈرو مت، تم ظالم قوم سے باہر آ چکے ہو، نجات پا چکے ہو۔ بات چیت کے دوران ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کی شرافت، قوت اور امانت داری کو پہچان لیا۔ ان کی ایک بیٹی نے بھی اپنے والد سے کہا، ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اس پر اس نیک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش رکھی، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ اگر آپ 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کریں، میرے لیے کام کریں، اور اگر تم اپنی خوشی سے 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ یہ ان کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بھی تھا اور ایک نئے رشتے کی شروعات بھی۔ انہوں نے مدین میں وہ مدت پوری کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے زیادہ والی مدت یعنی 10 سال پورے کیے۔ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے اجازت لی کہ اب وہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی کے ساتھ وہ اپنے گھر مصر واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان کے سسر نے اجازت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی وائف اور شاید کچھ بکریوں کے ساتھ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران رات کے اندھیرے میں سرد موسم میں صحرا میں ان کے ساتھ وہ عظیم واقعہ پیش آنے والا تھا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ انہیں اللہ کی طرف سے نبوت ملنے والی تھی۔ کوہ طور پر نبوت۔ سفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے شاید تھوڑا بھٹک گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی اور اندھیرا بھی۔ وہ کوہ طور کے علاقے میں تھے۔ اچانک انہیں دور سے پہاڑی کی جانب سے ایک روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ ہم تاپ سکیں، یا شاید وہاں مجھے راستے کا پتہ چل جائے یا کوئی راہ بتانے والا مل جائے۔ یہ سوچ کر موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو منظر عجیب تھا۔ وہ آگ دراصل ایک ہرے بھرے پیڑ میں لگی ہوئی تھی، لیکن درخت جل نہیں رہا تھا بلکہ اس سے نور پھوٹ رہا تھا۔ وہ جگہ طویٰ کی مقدس وادی تھی۔ اسی حالات میں اس درخت سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب تھے۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو طویٰ کی پاک وادی میں ہے۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس جگہ کے تقدس اور اللہ رب العزت کے حضور ادب کا تقاضا تھا۔ اسی مقدس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول چن لیا۔ اللہ نے فرمایا، اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تو اب غور سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو صرف میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ نبوت کا اعلان تھا، اور نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا حکم توحید، اللہ کی وحدانیت کی اللہ ایک ہے، اس کا اقرار اور اس کی عبادت خاص طور پر نماز کا تھا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اللہ سے بندے کا تعلق اور اس کی یاد، یہ اللہ کا انتخاب، اور یہ پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم مشن کی ریشمی شروعات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مضبوط کرنے اور انہیں اس بڑے مشن کے لیے تیار کرنے کے لیے جو انہیں دیا جانے والا تھا، یعنی فرعون کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح معجزے عطا فرمائے۔ یہ معجزے ایسے تھے جو انسانی عقل سے باہر تھے، اور اللہ
اللہ کی قدرت کا ثبوت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دھیان اس معمولی سی چیز پر جائے جو ہمیشہ ان کے پاس رہتی تھی، اور تھوڑا بات چیت بڑھے اور وہ تھوڑے کمفرٹیبل ہوں، تاکہ جب وہ بدلے تو انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے کام آتے ہیں۔ یہ ایک عام سی لکڑی کی لاٹھی تھی۔ تب اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اللہ کے حکم سے فوراً ایک بڑا تیزی سے چلنے والا سانپ بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے اس سانپ کو پکڑا تو وہ فوراً دوبارہ ویسی ہی لاٹھی بن گئی۔ یہ ان کا پہلا بڑا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کا ایک زبردست نمونہ۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوسرا معجزہ عطا فرمایا۔ حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو۔ وہ بغیر کسی عیب، بیماری یا تکلیف کے سفید روشن چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا، لیکن اس چمک میں کوئی جلن یا تکلیف نہیں تھی۔ جب وہ ہاتھ واپس بغل میں ڈالتے تو وہ پہلے جیسا ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ یہ دو واضح معجزے، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا روشن ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دیے گئے تھے تاکہ وہ انہیں فرعون اور ان کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلانے کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور انہیں واضح معجزے بھی عطا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اصل مشن بتایا۔ ظالم، سرکش اور خود کو خدا کہلوانے والے بادشاہ فرعون کے پاس جانا اور اسے اللہ کا پیغام دینا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے سیدھا حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اس بڑے اور ذمہ داری والے کام کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے حوصلہ، ہمت اور سہارا صدر عطا فرما، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت، رکاوٹ کھول دے۔ یہ وہی رکاوٹ تھی جو بچپن میں منہ میں انگارہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے واضح گفتگو کتنی ضروری ہے۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار مقرر فرما دے، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، مجھے تقویت دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، یعنی نبوت میں حصہ دے، تاکہ کثرت سے ہم دونوں تیری پاکی بیان کریں، تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ بھیجنے کی درخواست اس لیے کی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بہت فصیح اللسان تھے، یعنی بہترین اسپیکر تھے۔ ان کی زبان بہت صاف تھی اور وہ بہت اچھا بولتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے کہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جب فرعون نے بچوں کو نہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اب دونوں بھائی اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور تم خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو۔ اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل جنہیں تم نے غلام بنا رکھا ہے انہیں ہمارے ساتھ جانے دو، انہیں آزاد کر دو۔ لیکن فرعون جو تکبر، گھمنڈ اور غرور میں اندھا تھا، اس نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان پر احسان جتلانے کی کوشش کی۔ کیا ہم نے تجھے اپنے یہاں بچپن میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے؟ پھر اس نے قتل والے واقعے کا تانا دیا، اور تم نے ہمارے ایک شخص کا قتل نہیں کیا تھا، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ اصل پیغام پر غور کرنے کی بجائے پیغمبر کی ذاتی زندگی یا پرانی باتوں کو اچھال کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کام قتل مجھ سے اس
वक्त हुआ जब मैं राह से भटका हुआ था, यानी नबूवत से पहले की बात है, और मैंने अपने रब से माफी मांग ली और उसने मुझे माफ कर दिया। फिर उन्होंने फिरौन को याद दिलाया, और ये जो एहसान है जिसे तू मुझ पर जता रहा है, इसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, यानी अगर तुमने बनी इसराइल पर जुल्म ना किए होते तो मेरी माँ मुझे दरिया में ना बहाती और न मैं तुम्हारे महल में पलता। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़े दिखाए, लाठी का सांप बनना और हाथ का रोशन होना, तो फिरौन और उसके दरबारियों ने इसे खुला जादू करार दिया। उन्होंने कहा, यह तो बड़ा माहिर जादूगर है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि क्या वो अपने जादू के जोर से उनकी जमीन मिस्र से निकालना चाहते हैं। फिरौन ने कहा, ए मूसा, क्या तू इसलिए आया है कि अपने जादू से हमें हमारी जमीन से निकाल दे? फिर उसने चैलेंज किया, तो हम भी तेरे मुकाबले में एक वैसा ही जादू जरूर लाएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान वक्त और जगह मुकर्रर कर लें जिससे ना हम खिलाफ वर्जी करें और ना तू, एक साफ मैदान में। इस तरह अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और सरकश फिरौन के दरमियान हक और बातिल का ये मुकाबला अगले मरहले में दाखिल हो गया, जहां अब जादूगरों से मुकाबला होना था। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों को जादू समझकर उनके दावे को झूठा साबित करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया। उसने अपने पूरे मुल्क से सबसे माहिर और बड़े जादूगरों को जमा करने का हुक्म दिया। मकसद ये था कि वो सब मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के जादू का तोड़ पेश करें और उन्हें सबके सामने माज़अल्लाह जलील करें। एक खास दिन मुकर्रर किया गया। कुरान बताता है कि ये यौमुज़्ज़ीना, जश्न का दिन था, जब लोग सुबह सवेरे काम काज से फारिग होकर एक बड़े मैदान में जमा होते थे। ये इंतजाम इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को देखें और मूसा अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह हार का मंजर आम हो। और जब वो दिन आया, एक तरफ हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ मिस्र के नामवर जादूगरों की एक बड़ी जमात थी। फिरौन और उनके सरदार भी अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद थे और मैदान लोगों से कचाकच भरा हुआ था। जादूगरों ने पहल करने की इजाजत मांगी और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दे दी। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। अपने जादू के जोर से उन्होंने लोगों की नजरों पर ऐसा असर किया कि वो रस्सियां और लाठियां सांपों की तरह दौड़ती हुई, रेंगती हुई महसूस होने लगी। कुरान कहता है कि उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, उन्हें खौफजदा कर दिया। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन अपने नबी को तसल्ली दी। हमने कहा, डरो मत, बेशक तुम ही गालिब रहोगे, और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे डाल दो, ये उनकी सारी बनावट को निगल जाएगी। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो सिर्फ जादूगरों का फरेब है, नजर का धोखा है, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली। जैसे ही वो लाठी जमीन पर गिरी, वो एक बहुत ही बड़े असली अजदहे के रूप में तब्दील हो गई। इस असली सांप ने एक एक करके उनके तमाम झूठे सांपों को निगलना शुरू कर दिया जो जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों से बनाए थे। जो कुछ जादूगरों ने पेश किया था वो सब खत्म हो गया। ये मंजर देखकर जादूगर दंग रह गए। वो जादू के माहिर थे, वो जादू और मौजिज़े का फर्क समझते थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया है वो इंसानी जादू नहीं हो सकता। ये यकीन अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है और सच्चाई उन पर जाहिर हो गई। बिना किसी डर और खौफ के वो तमाम जादूगर उसी वक्त अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। उन्होंने बुलंद आवाज से ऐलान किया, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। दूसरी जगह कुरान में है, वो बोले, हम रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आए। अपने ही बुलाए हुए जादूगरों का ये अंजाम देखकर फिरौन आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता? यकीनन ये तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया था, तो अब मैं जरूर तुम्हारे हाथ पांव मुख्तलिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा, और तुम जरूर जान लोगे कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और दर्दनाक है। लेकिन अब उन जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर जगमगा रहा था और उन्होंने फिरौन की धमकियों का जवाब बड़ी हिम्मत से दिया। हम तुझे उन वाज़े दलीलों पर तरजीह या प्रेफरेंस नहीं दे सकते जो हमारे पास आ चुकी हैं, और न हम उस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया है। तो तुझे जो करना है कर ले, तू सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए हैं ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे, और इस जादू को भी जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, और अल्लाह ही सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है।
یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور حق کی طاقت تھی کہ جو لوگ ان کا مقابلہ کرنے آئے تھے وہی سب سے پہلے ایمان لے آئے اور شہادت کا درجہ پانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعے نے فرعون کو اور بھی ضدی بنا دیا، لیکن لوگوں پر حق واضح ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم اور مصر سے ہجرت۔ جادوگروں کی شکست اور ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون کی جھنجھلاہٹ اور غصہ اور بڑھ گیا۔ اپنی بات کو اونچا رکھنے اور لوگوں پر اپنا خوف قائم رکھنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اب ان پر پہلے سے بھی زیادہ سختیاں ہونے لگی۔ فرعون کے سرداروں نے اسے اور بھڑکایا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دو گے اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں جن دیوی دیوتاؤں کی فرعون اور اس کی قوم پوجا کرتی تھی اسے چھوڑ دیں گے؟ اس پر فرعون نے اپنا وہی پرانا خوفناک اعلان دہرایا، ہم ان کے بیٹوں کو پھر سے قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو رہنے دیں گے تاکہ وہ ہماری غلامی کریں، اور بے شک ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں، زبردست قدرت رکھتے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے ظلم اور سختی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون اور اس کی قوم پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے مسلسل عذاب بھیجے، جنہیں قرآن میں کھلی ہوئی نشانیاں کہا گیا ہے۔ ان میں قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، فلڈ، ٹڈیوں کا حملہ جو فصلیں چٹ کر جاتے، جوئیں جو ان کے کپڑوں اور جسموں میں بھر گئیں، مینڈک جو ہر طرف پھیل گئے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی گھس گئیں، اور آخر میں خون کا عذاب جس میں ان کے لیے پانی خون بن جاتا تھا، جبکہ اسی جگہ بنی اسرائیل کے لیے وہ صاف پانی رہتا تھا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، فرعون اور اس کے لوگ گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور وعدہ کرتے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر سے اپنی سرکشی پر اتر آتے۔ جب فرعون کا ظلم اور انکار حد سے بڑھ گیا اور اس پر تمام حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندو یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد، کچھ روایتوں کے مطابق 6 لاکھ سے بھی زیادہ مرد، عورتیں اور بچے مصر سے نکال کر لے جانے کا انتظام کیا۔ ان کا رخ ریڈ سی کی طرف تھا۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل رات کے وقت فرار ہو گئے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار کی اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان سب کو پکڑ کر واپس لے آئے گا اور سخت سزا دے گا۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے ریڈ سی، جسے قرآن میں الیم کہا گیا ہے، کہ کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس کے گھوڑوں کی تاپوں کی آوازیں اور گرد و غبار انہیں دکھائی اور سنائی دے رہا تھا۔ اس حالات میں بنی اسرائیل بہت خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اب وہ پھنس گئے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے، ہم تو پکڑے گئے۔ اس انتہائی نازک اور خوفناک لمحے میں جب ظاہری طور پر بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین اور توکل کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، ایک عظیم معجزہ ہوا۔ سمندر کا پانی پھٹ گیا اور اس کے بیچ میں اللہ کی قدرت سے 12 خشک راستے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ۔ پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی قدرت سے سمندر میں بن جانے والے ان راستوں سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں سلامتی کے ساتھ گزرنے لگے اور سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ادھر فرعون اور ان کا لشکر بھی سمندر کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے بیچ سے گزر رہے ہیں تو وہ اپنے تکبر اور غرور میں اندھا ہو کر اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کی دھن میں وہ بھی اپنی پوری فوج کے ساتھ انہی راستوں پر سمندر میں اتر گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل گزر گئے وہ بھی گزر جائے گا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر ابھی سمندر کے بیچ میں ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ اپنی
اصل حالت پر واپس آ جائے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی وہ پانی جو پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا واپس مل گیا۔ پانی کی طغیانی نے فرعون اور اس کے تمام لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سب کے سب اسی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ اس کے مقابلے میں بادشاہوں کی طاقت اور فوج کی کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور موت کو سامنے دیکھا تب اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو۔ فرمایا، تو آج ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی، عبرت کا سبب بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اب بھی شک تھا کہ کیا واقعی فرعون مر گیا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے سمندر نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے اس کی موت کا یقین کر لیں، اور اس طرح حق کی باطل پر فتح ممکن ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں ایک ممی رکھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو ایک نشانی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تورات کا نزول اور بنی اسرائیل کی سرکشی۔ فرعون اور اس کے لشکر سے معجزانہ طور پر نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس طرف چل پڑے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ سفر کے دوران وہ کوہ سینا کے دامن میں پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا ایک خاص ملاقات کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے اللہ کے حکم کے مطابق 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر چلے گئے۔ بعد میں اللہ نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا اور اس طرح سے یہ مدت 40 رات ہو گئی۔ اس مقدس تنہائی میں کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی عظیم کتاب تورات نازل فرمائی۔ یہ کتاب پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، نصیحت اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے تفصیلی احکام موجود تھے۔ تورات کا نزول ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا طریقہ بھی بدلا۔ اب بڑی آفتیں بھیج کر کافروں کو ہلاک کرنے کی بجائے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرے۔ لیکن افسوس، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بہت بڑی گمراہی کا کام کیا۔ ان کے اندر سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے لوگوں کو بہکایا۔ اس نے مصریوں سے جو زیور اکٹھا کیا تھا اسے پگھلا کر ایک بچڑا بنایا۔ پھر اس نے بچڑے کے اندر کچھ روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ڈال دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس مٹی میں زندہ کرنے کی طاقت ہے۔ اس کی وجہ سے اس بے جان بچڑے کے اندر سے بیل کی آواز نکلنے لگی۔ اس آواز کی حقیقت پر الگ الگ تفسیریں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اصلی آواز تھی، کچھ کہتے ہیں کہ ہوا کے گزرنے کی تھی۔ بہرحال سامری نے لوگوں سے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی معبود۔ حیرت کی بات تھی کہ بنی اسرائیل جنہوں نے ابھی ابھی سمندر پھٹنے کا معجزہ دیکھا تھا، وہ اس دھوکے میں آ گئے اور اس سونے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت روکا، سمجھایا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی کی طرف جھکاؤ کتنا گہرا تھا۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں تورات لے کر واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک بچڑے کی پوجا میں مشغول ہے، تو انہیں شدید غصہ آیا اور بہت دکھ ہوا۔ غصے اور افسوس کی شدت میں انہوں نے وہ مقدس تختیاں زمین پر ڈال دی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پوچھا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آؤ؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، مجھے ڈر تھا کہ میں اگر سختی کروں گا تو تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کری لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اور ان کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے سامری، تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ سب کیوں کیا؟ سامری نے عجیب جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، شاید
शायद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो मैंने जिब्राइल के नक्शे पा से ये मिट्टी उठा ली, फिर उसे बछड़े में डाल दिया और मेरे दिल ने मुझे ये काम अच्छा करके दिखाया। इसके बाद गुनाह की सजा के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कौम से अलग कर दिया और हुक्म दिया, तो अब दूर हो जा और बेशक इस दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा ये है कि तू लोगों से कहता रहेगा मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। उसे ऐसी बीमारी हो गई, न वो किसी को छू सकता था न वो किसी को, और उस बछड़े को मूसा अलैहिस्सलाम ने तबाह कर दिया। अपनी कौम के इस घिनौने शिर्क पर तौबा कबूल करवाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को एक सख्त हुक्म दिया, ए मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़ों को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अब अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो और अपनों का कत्ल करो। यानी जिन लोगों ने शिर्क नहीं किया वो अपने में से उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने शिर्क किया था। तुम्हारे पैदा करने वाले के लिए तुम्हारे नज़दीक यही बेहतर है। जब उन्होंने ये कुर्बानी दी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वादी ती में सरगर्दानी, 40 साल भटकना। बछड़े की पूजा वाले वाक़ये से तौबा के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े उस मुक़द्दस सरजमीन की तरफ जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया था। जब वो उस सरजमीन के करीब पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीठ फेर कर ना लौटो वरना नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। लेकिन उस सरजमीन में उस वक्त कुछ ताकतवर और ज़बरदस्त किस्म के लोग आबाद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों को भेजा था कि वो वहां जाकर वहां के हालात मालूम करे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कौम के लोगों को उनकी ताकत और जिसामत के बारे में बताकर डरा दिया। इस पर बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई। उन्होंने मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल होने और वहां के लोगों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। ए मूसा, हम उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक जालिम लोग उसमें हैं। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। उनकी इस नाफरमानी और बुज़दिली पर अल्लाह ताला नाराज हुए। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि ये नाफरमान नस्ल उस वादा की गई ज़मीन में अब दाखिल नहीं हो सकेगी। उन पर सज़ा के तौर पर यह हुक्म हुआ है कि वो 40 साल तक इसी सहरा में भटकते रहेंगे, जिसे वादी ती कहते हैं, जो सीना के रेगिस्तानी इलाके में था। तो अब ये ज़मीन उन पर 40 साल तक के लिए हराम कर दी गई है। ये लोग ज़मीन में भटकते फिरेंगे, तो तुम इस नाफरमान कौम पर अफसोस ना करना। ये 40 साल का अरसा बनी इसराइल के लिए एक कैद और आजमाइश का वक्त था। रिवायतों में आता है कि वो दिन भर सफर करते, लेकिन मौजज़ाना तौर पर हर सुबह अपने आप को वहीं पाते जहां से उन्होंने उस सफर को शुरू किया था। लेकिन इस अरसे में भी अल्लाह ताला ने उन पर अपने एहसानात जारी रखे। उनके लिए आसमान से मन्ना और सलवा उतारते गए ताकि उनके लिए खाने की कमी ना हो। मन एक मीठी शबनम जैसी चीज और सलवा बटेर जैसे परिंदे, मतलब मजे की जिंदगी। लोगों को क्या चाहिए? 2 टाइम का खाना, और वो उन्हें अल्लाह दे रहा था। जब उन्हें प्यास लगती तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पत्थर पर मारते थे, जिसमें से 12 पानी के चश्मे फूट पड़ते थे, हर कबीले के लिए अलग अलग। और धूप से बचने के लिए उन पर बादल का साया कर दिया गया। मतलब कमाल की चीजें उनके साथ हो रही थी, और पता नहीं कैसे वो लोग ये नाफरमानियां करते जा रहे थे। ये 40 साल का वक्त दरअसल उस नाफरमान और बुज़दिल नस्ल के खत्म होने और नई नस्ल के तैयार होने का वक्त था, जो ज्यादा मजबूत और ईमान वाली हो और अल्लाह के हुक्म पर जिहाद करने के लिए तैयार हो। इस पूरे अरसे में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई करते रहे, उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उन्होंने बार बार अपनी हरकतों से अल्लाह के नबियों का सब्र आजमाया, जैसा कि पहले जिक्र हुआ। समंदर पार करने के फौरन बाद ही उन्होंने एक बुत परस्त कौम देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से भी वैसे ही बुत बनाने का मुतालबा कर दिया। इससे उनकी फितरत का अंदाजा लगाइए। वो मौजिज़े देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह की मदद देख रहे हैं, बादल का साया उन पर है, मन्ना सलवा उन पर उतर रहा है, समंदर फट रहा है, लेकिन वो अब भी बुत परस्ती के लिए इंटरेस्टेड है। वो चाह रहे हैं कि वो अल्लाह की कोई मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर सके। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम। इसी अरसे में या शायद बाद में वक्त के सही तय्युन में इख्तिलाफ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह कहफ में किया है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक ख़ास बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से है। इस कहानी से हमें अल्लाह ताला की इल्म की वुसअत, गहराई और इंसानी समझ की लिमिटेशन का पता चलता है। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार ये एहसास हुआ कि उनके पास सबसे
زیادہ علم ہے۔ شاید ان سے کوئی سوال پوچھا گیا تھا یا شاید یہ ان کی سوچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق سکھانا چاہا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جان کر بہت ایکسائٹڈ ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص مجھے کہاں ملے گا، اس سے کیسے ملوں؟ اللہ نے اس کی راہ دکھائی اور کہا، مجمع البحرین، دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی کہ جب تمہاری مچھلی جو تم ساتھ لے جا رہے ہو وہ گم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تیاری کی اور اپنے ایک نوجوان شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ نکل پڑے۔ انہوں نے بہت لمبا اور مشکل سفر طے کیا جب تک وہ اس مقرر جگہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر نہیں پہنچ گئے۔ سفر کی تھکان سے چور ہو کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد ایک پتھر سے سہارا لے کر آرام کرنے لگے تو وہ مچھلی معجزانہ طور پر اپنا راستہ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت موسیٰ اور یوشع دونوں ہی اس واقعے سے بے خبر رہے۔ انہوں نے اپنا سفر کافی دور تک جاری رکھا۔ کافی دیر بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے یوشع سے اپنا کھانا لانے کو کہا۔ تب یوشع کو وہ مچھلی یاد آئی اور انہوں نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم اس پتھر پر آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور وہ عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، اور وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس چلے گئے۔ آخر کار وہ اس پتھر کے پاس لوٹ آئے جہاں پر وہ واقعہ ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جن کا نام خضر تھا، جنہیں اللہ نے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اللہ نے انہیں ایک خاص علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن کا نام خضر تھا ان کے پاس ادب سے جا کر کہا، جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو کیا میں آپ کے ساتھ رہوں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس پر تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس سچی خواہش کو دیکھتے ہوئے خضر علیہ السلام نے یہ درخواست قبول کر لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر تم میرے ساتھ چلو تو مجھ سے کوئی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور ان کا ایک عجیب سفر شروع ہوا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک غریب مچھواروں کی کشتی سے ہوئی جو سمندر سے اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ جب وہ ان مچھواروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر نے بنا کسی وجہ کے کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس ظاہری توڑ پھوڑ کو دیکھ کر اپنی حیرانگی کو روک نہیں پائے اور انہوں نے کہا، کیا آپ نے اس میں چھید اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبا دیں؟ بے شک آپ نے بہت عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے نرمی سے موسیٰ کو ان کی شرط یاد دلائی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا، مجھے میری بھول پر نہ پکڑیں اور میرے معاملے کو میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کی اگلی ملاقات اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو ظاہر میں معصوم تھا اور حضرت خضر نے اچانک سے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ اس ظاہری طور پر ظالمانہ اور ناانصافی والے کام سے بہت ڈر گئے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اور حضرت موسیٰ نے اپنا وعدہ پھر سے توڑنے پر بہت افسوس کرتے ہوئے التجا کی، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، کیونکہ آپ میری طرف سے عذر کو قبول کرنے میں حد کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا جب تک کہ وہ ایک ایسے گاؤں میں نہیں پہنچ گئے جہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں کھانا یا ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے بنا کسی معاوضے کی امید کیے اس دیوار کی مرمت کر دی، اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان لوگوں کے لیے اس مہربانی کو دیکھا تو سوال کیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے پیسے مانگ سکتے تھے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ اس بار حضرت خضر نے اعلان کیا، اب تمہارا اور
ہمارا الگ ہونے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے۔ مگر پھر بھی انہوں نے اپنے ظاہری طور پر عجیب کارناموں کی حکمت بتانی شروع کی، ان واقعات کے پیچھے کے سچ کو بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ کے پرے تھے۔ حضرت خضر نے کہا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی چیز کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا اور وہ کہیں انہیں گناہ اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس سے بہتر، پاک اور زیادہ رحم دل اولاد عطا کرے۔ یہ ظاہری ظلم اصل میں ایک الہی مداخلت تھی تاکہ ایک بڑے نقصان کو روکا جا سکے اور مومن ماں باپ کو ایک نئے بچے سے نوازا جا سکے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ آخر میں دیوار کے بارے میں انہوں نے کہا، اور وہ جو دیوار تھی 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تب اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ ان چیزوں کی تفسیر ہے جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سفر یہیں ختم ہو گیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کی حکمت ہر چیز کو گہرے ہوئے ہے، چاہے وہ دکھے یا نہ دکھے۔ جو چیزیں ہمیں ناانصافی والی یا سمجھ سے پرے لگتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی گہری مصلحت اور اچھائی چھپی ہو۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر اور حکمت والی ہوتی ہے۔ اللہ کا دیدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف حاصل تھا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ تورات کے نزول اور اللہ سے ہم کلامی کے بعد ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ یہ ان کی اللہ سے محبت اور قربت کی انتہا تھی۔ انہوں نے کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اس دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ کی ذات اور اس کی تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت انسانی آنکھوں میں اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ میری تجلی پڑنے کے بعد اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ایک ہلکا سا حصہ اس پہاڑ پر ڈالا تو وہ عظیم و شان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً اللہ کی پاکی بیان کی اور عرض کیا، پاک ہے تیری ذات، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ دنیا میں تجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم اور اس کا نور اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ جو اس دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ کا دیدار مومنوں کے لیے جنت میں سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اور یہ ہے ہماری کہانی کا آخری چیپٹر، حضرت موسیٰ کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے پیغام کو پھیلانے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے اور فرعون جیسے ظالموں کا مقابلہ کرنے میں گزری۔ انہوں نے 40 سال تک وادی تیہ میں اپنی قوم کے ساتھ بھٹکنا بھی برداشت کیا۔ آخر کار جب 40 سال پورے ہونے والے تھے اور ان کو وعدہ کی گئی زمین میں داخل ہونے کا وقت قریب تھا تو ان کی زندگی کا سفر اختتام پر آ چکا تھا۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتاب میں حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ملک الموت کا فرشتہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا، ان کا امتحان لینے کے لیے یا انہیں خبر دینے۔ روایت کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، لیکن مشہور روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہچانے بغیر یا انسانی تقاضے سے انہیں ایک تھپڑ مارا، جس سے فرشتے کی ظاہری آنکھ کو نقصان پہنچا۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے پروردگار، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور کہو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ جب فرشتے نے یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب، اتنے سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا
لیا، لیکن انہوں نے ایک آخری خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی وفات ایسی جگہ ہو جو ارض مقدس کے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ان کا انتقال اسی علاقے میں ہوا، لیکن وہ وعدہ کی گئی زمین میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے قبر کے صحیح مقام کا علم اللہ کو ہی ہے، لیکن یہ اسی قریبی علاقے میں ہے۔ یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مضبوط شخصیت، ان کی شاید اس وقت ارض مقدس میں داخل ہونے کی شدید خواہش، اتنی مشکلوں کے بعد، اور آخر میں اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل اطاعت اور تسلیم کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک، جو ایمان، ہمت، صبر اور اللہ پاک پر توکل، ظلم کے خلاف جہاد اور انسانی کمزوریوں اور اللہ کی رحمت کی ایک عظیم داستان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کے 5 سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، جنہیں بلند ہمت والے رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں۔ فرعون کی طاقت اور سلطنت اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی، اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا 40 سال تک بھٹکنا ظاہر ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اللہ کی حکمت کی گہرائیاں اور اپنے علم کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کریم علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔